وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم الہمنی رشدی واعذنی من شرور نفسی آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ کے 3 رکوعوں کا مطالعہ ہم کر چکے ہیں۔ تمہیداً 1-2 باتیں تھیں جو میں چاہوں گا کہ اب آپ کے سامنے آ جائیں۔ سورہ فاتحہ مکی صورت ہے اور مکی دور کے بھی بالکل ابتدائی حصے میں نازل ہوئی ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ پہلی مکمل صورت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یہ بات تو سب کے علم میں ہے کہ پہلی وحی سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات تھی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ لیکن یہ صورت مکمل نہیں ہے، یہاں پر یہ ابتدائی 5 آیات جو ہیں سورہ علق کی، یہ پہلی وحی ہے۔ تقریباً اس پر سب کا اتفاق ہے، اجماع ہے۔ لیکن سورہ بقرہ جو سورہ فاتحہ کے فوراً بعد اس مصحف میں آتی ہے، یہ مدنی صورت ہے، اور گویا یہ 13 سال مکے کے گزر چکے ہیں، اور اس کے بعد یہ صورت نازل ہو رہی ہے، اور یہ قرآن مجید کی طویل ترین صورت ہے۔ اس کے 40 رکوع ہیں۔ اس کا زمانہ نزول جو ہے وہ ہجرت مدینہ کے فوراً بعد کا بیان کیا جاتا ہے، کہ ہجرت کے بعد سے لے کر اگلے 2 سال اس عرصے میں جو آیات نازل ہوئی ہیں زیادہ تر وہ سورہ بقرہ میں شامل ہیں۔ اس کے تقریباً 2 مساوی حصے ہیں۔ پہلے حصے میں قرآن مجید کی بنیادی دعوت، جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھا ہے 30 رکوع، اس کے اندر قرآن کی بنیادی دعوت آ گئی ہے۔ اس کے بعد زیادہ حصہ جو ہے اس پہ خطاب سابقہ امت مسلمہ سے ہے، یعنی یہود بنی اسرائیل، اور نصف ثانی میں یعنی 18 رکوع کے بعد 19ویں رکوع سے خطاب جو ہے وہ مسلمانوں سے شروع ہوتا ہے۔ تو اس کو کہا گیا کہ یہ سورہ امتین ہے، 2 امتوں کی صورت ہے۔ ایک بہت بڑا حصہ اس کا جو ہے وہ سابقہ امت سے گفتگو پر مشتمل ہے، محیط ہے، اور بعد میں خطاب پھر مسلمانوں سے ہو رہا ہے، اور مسلمانوں کی بھی بحیثیت امت جو تشکیل ہے اس کا اعلان اسی صورت میں ہے۔ اور یہ بحیثیت امت کے مسلمانوں کی جو تشکیل کا اعلان ہوا ہے یہ مدنی دور میں جا کر ہوا، اور اس صورت کے جو دوسرے صفحے کا آغاز ہوگا تو وہاں پر دوسرے پارے کا آغاز ہوگا، تو وہاں انشاءاللہ ہمارے سامنے وہ مضمون آئے گا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں 4تھے رکوع کی طرف۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور یاد کرو جب کہا تھا تمہارے رب نے فرشتوں سے کہ میں بنانے چلا ہوں زمین میں ایک خلیفہ، ایک نائب۔ یہ رکوع قرآن مجید کے فلسفہ و حکمت کے اعتبار سے بہت اہم مقام ہے۔ اس دنیا میں انسان کا اصل مقام کیا ہے، اس کا پورا پس منظر ہے جو یہاں پر بیان ہو رہا ہے۔ قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها، فرشتے کہنے لگے کہ کیا تو بنانے چلا ہے اس میں وہ کہ جو فساد مچائے اس زمین کے اندر، وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، اور وہ خون ریزی کرے، خون بہائے،
اب یہ الفاظ جو ہیں بہت زیادہ سمجھ میں آنے والے ہیں، جو فرشتوں نے کہا تھا اس وقت ہمارے ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ یہی کچھ تو ہے، فتنہ و فساد اور خونریزی۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اور ہم ہیں جو تسبیح کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری پاکی بیان کر ہی رہے ہیں، ہم پہلے سے تسبیح کر رہے ہیں، تیری حمد بیان کر رہے ہیں۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا کہ میں بہتر جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وعلم آدم الاسماء كلها، اللہ تعالیٰ نے آدم کو سکھا دیے تمام اسماء کے نام، تمام اسماء نام سکھا دیے۔ یہاں ایک بات نوٹ کیجئے گا کہ فرشتوں کو کیوں اندازہ ہوا کہ یہ آدم جو ہے یہ خوریزی کرے گا اور زمین میں جو ہے فتنہ و فساد مچائے گا؟ تو ایک رائے یہ ہے کہ انسانوں سے پہلے اس زمین کا چارج جنات کے پاس تھا، اور جنات یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، قرآن مجید میں اس کا اہتمام سے ذکر ہے۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار، انسان کو ہم نے پیدا کیا کھنکتی ہوئی مٹی سے، وہ جو گارے کی شکل بنتی ہے اس سے پیدا کیا، اور جنات کو ہم نے پیدا کیا آگ کی لپٹ سے۔ یہ ہم پلہ جو ہے معاملہ آ رہا ہے۔ تو زمین کا چارج انسانوں سے پہلے، حضرت آدم سے پہلے جنات کے پاس تھا، اور وہ جو کچھ دنگا فساد انہوں نے مچایا ہوا تھا اسی پر قیاس کیا فرشتوں نے کہ اب آئندہ جو مخلوق آئے گی تو اس میں اضافہ ہی ہوگا، تو کمی کا تو کوئی امکان نہیں۔ واللہ اعلم۔ وعلم آدم الاسماء كلها، اور سکھا دیے آدم کو اللہ نے تمام چیزوں کے نام سب کے سب۔ ثم عرضهم على الملائکہ، پھر پیش کیا انہیں ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے۔ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، اور پھر فرمایا کہ ذرا بتاؤ مجھے ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو۔ تم نے جو سوال کیا اور آدم کے حوالے سے تشویش کا اظہار کیا، اگر اس میں حق ہے تو بتاؤ۔ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، فرشتے کہنے لگے کہ پروردگار تو پاک ہے، ہمیں کچھ نہیں معلوم سوائے اس کے کہ جو تو نے ہی تعلیم ہمیں دی ہے، جو علم تو نے ہمیں سمجھایا اور سکھایا ہے اس کے علاوہ تو ہم کچھ جانتے نہیں۔ انک انت العلیم الحکیم، یقیناً تو ہی ہے سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، فرمایا کہ اے آدم اب تم ذرا بتاؤ ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام۔ فلما انبأہم باسمائہم، اور جب آدم نے بتا دیے ان چیزوں کے نام، اسماء کے تمام نام جو ہیں، قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، تو فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں خوب جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی باتوں کو، جو بھی غیب ہیں ان سب کا میں جاننے والا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں یہ بھی جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کر رہے تھے اور جو کچھ تم چھپا رہے تھے۔ تم نے جو اعتراض کیا، کتنی بات تم نے اعتراض کے طور پر رکھی اور کیا اعتراض ابھی تمہارا پیچھے میں تمہارے دل میں ہی تھا، وہ میں سب جانتا ہوں۔ اب یہ کیسے شکل ہے، کون سے نام سکھائے گئے، اس کے بارے میں والد محترم رحمہ اللہ کی رائے یہی تھی کہ علم اسماء سے مراد یہ سائنٹیفک نالج ہے، اشیاء کا نام، فزیکل ورلڈ کا نالج، اس کے اندر تمام فزیکل سائنسز آ جاتی ہیں۔ آدم کو پوٹینشلی وہ سارے علوم دے دیے گئے تھے، البتہ ایک علم وہ ہے کہ جو آسمان سے آئے گا، وہ ہے ہدایت، وہ آسمانی وحی کے ذریعے ہے، اور یہ چیز انسان کے اندر ودیت کر دی گئی، وہی علم انفولڈ ہو کر یہاں تک پہنچا ہے۔ اور جس کے اندر جو بیسک چیز ہے وہ کیا ہے؟ ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ اس کے تحت انسان کو اللہ نے پوٹینشلی وہ سارا نالج دے دیا تھا، اور انسان جو ہے وہ ایجادات کرتا چلا جا رہا ہے۔ اب آپ کو بہت زیادہ توانائی کے ذخیروں کی ضرورت ہے،
تو وہ پوٹینشیل دریافت ہو رہے ہیں، اور انسان ان کو ٹیپ کرنے کا طریقہ بھی ہمیں نہیں معلوم، پاکستانیوں کو، باقی دنیا کو تو معلوم ہے۔ ہمارے پاس وہ اتنے ذخائر ہیں، تھر کول ہے، فلاں ہے، ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، لیکن انسان بحیثیت مجموعی تو وہاں تک پہنچ چکا ہے نا۔ یہ سارا علم وہی ہے، فزیکل سائنسز اس کے اندر آتی ہیں، اور یہاں ہر چیز کا ایک نام رکھا جاتا ہے، ایک کوئی نہ کوئی اصطلاح بنائی جاتی ہے، اس سے آگے بڑھتا ہے وہ علم سٹیپ بائی سٹیپ، اور اس کے اندر انسان کی یہی حواس اور بصارت اور سماعت اور مشاہدہ، آبزرویشن، ایکسپیرینس، یہ چیزیں ہیں کہ جو اصل میں اس کے اندر بنیادی فیکٹر کی حیثیت سے ہیں، اور ان سے علم انسانی آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اب فرشتوں کو، جن فرشتوں کی جو ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے اسی سے متعلق علم اس کو دیا گیا ہے۔ چنانچہ آگے ابلیس کا ذکر آئے گا، شیطان کا، وہ بھی کہا جاتا ہے کہ فرشتوں کا استاذ بن بیٹھا تھا، اپنی عبادت کی وجہ سے وہ فرشتوں کی صف میں شامل ہو گیا تھا۔ عبادت ہے، ریاضت ہے، اور معلم الملائکہ کہلاتا تھا، کیونکہ فرشتوں کو نالج وہی دیا گیا جو ان کی اپنی ڈیوٹی سے متعلق ہے۔ تو یہ باقی چیزیں جو ہیں ان کے علم میں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے جس کو جو علم دینا تھا وہ اس کی اپنی تقدیر کے مطابق تھا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب کہا ہم نے فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، تو سجدہ کیا سب نے سوائے ابلیس کے۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اور گھمنڈ کا مظاہرہ کیا، تکبر کیا، اور وہ تھا ہی ناشکروں میں سے، کافروں میں سے۔ یہ ہے جو اس امتحان میں ابلیس کو ڈالا گیا۔ ابلیس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سمجھ رہا تھا کہ مجھے وہ مقام حاصل ہوگا، اور اس زمین پر فرشتوں کو، جو اس سے پہلے جو چارج تھا جنات کے پاس، تو گویا وہ خلیفۃ اللہ فی الارض کا ایک کینڈیڈیٹ تھا، کینڈیڈیٹشپ تھی اس کے پاس، کہ بھئی وہ سمجھتا تھا کہ یہ مقام مجھے ملے گا۔ اللہ نے وہ چارج دے دیا آدم علیہ السلام کو۔ اور دوسرے یہ کہ فرشتے کو بھی حکم ہوا، فرشتوں کے ساتھ ہی ابلیس کو بھی کہا گیا کہ تم سجدہ کرو آدم کو۔ اس کا ذکر آئے گا سورہ اعراف میں کہ اللہ نے ابلیس کو بھی اس کا حکم دیا تھا، ویسے تو حکم فرشتوں کے لیے تھا لیکن ساتھ وہ بھی شامل تھا۔ ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، اور تکبر کی بنیاد کیا تھی؟ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے برتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا، گارے سے پیدا کیا۔ اور آگ بہرحال ایک ہائر شے ہے، اس کے اندر ایک لطافت ہے، اور کیچڑ جو ہے وہ آپ کو معلوم ہی ہے اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے، لہذا میں اسے سجدہ کیسے کروں؟ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے حکم دیا کہ آدم تم رہو، تم بھی اور تمہاری بیوی بھی جنت میں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور تم دونوں کھاؤ اس میں سے با فراغت، جہاں سے بھی چاہو، جو چاہو، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اور دیکھنا اس خاص درخت کے قریب مت پھٹکنا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو پھر ہو جاؤ گے تم زیادتی کرنے والوں میں سے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، اب یہاں پر شیطان کا ایک کردار سامنے آ رہا ہے، تو بہکا دیا شیطان نے انہیں، ان دونوں کو اس چیز سے، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، ان کو پھسلا دیا، ہلا دیا، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، اور ان دونوں کو نکلوا دیا اس میں سے جس میں وہ تھے، یعنی جنت سے نکلوا کر دم لیا اس شیطان نے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، یہ قصہ آدم و ابلیس جو ہے قرآن مجید میں 7 مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے، اور اس کے کہیں مختلف پہلو جو ہیں وہ 7 مقامات پر پھیلے ہوئے ہیں۔ زیادہ تفصیل سے انشاءاللہ یہ سورہ اعراف میں ہم پڑھیں گے، یہ 8ویں پارے سے شروع ہو جائے گا وہ، اور وہاں پر بہت سی تفصیلات آئیں گی جو اس وقت میں بیان نہیں کر سکتا چونکہ وقت کم ہے ہمارے پاس۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا کہ اترو تم سب، اور تم ہوگے ایک دوسرے کے دشمن، یعنی آسمان سے اترو اور زمین پر بھیج دیا۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ،
اور زمین میں ہے تمہارے لیے مستقر ٹھکانہ اور متاع ہے، برتنے کا سامان ہے، الہین ایک وقت معین کے لیے۔ فتلقى آدم من ربہ کلمات، تو آدم نے سیکھ لیے اپنے رب سے کچھ کلمات، فتاب علیہ، تو پھر اللہ بھی اس پر متوجہ ہو گیا۔ آدم علیہ السلام کو اپنی اس غلطی پر کہ اس درخت کا پھل کھا بیٹھے شیطان کے بہکاوے میں آ کر افسوس ہوا، ندامت ہوئی، پشیمانی ہوئی۔ چنانچہ ان کی اس پشیمانی کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ الفاظ بھی عطا کر دیے جس سے کہ وہ توبہ کرتے، اور وہ الفاظ بھی سورہ اعراف میں آئیں گے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا، یقیناً زیادتی ہم سے ہوئی ہے۔ یہ ہے اعتراف گناہ پشیمانی کے ساتھ، اور اگر تو نے ہی ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ الفاظ اللہ نے تلقین کیے، فتلقى آدم من ربہ کلمات، سیکھ لی آدم نے کچھ باتیں، کچھ کلمات اپنے رب سے، فتاب علیہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، اللہ متوجہ ہو گیا ان پر، انہ هو التواب الرحیم، اور وہی ہے توبہ کا انتہائی قبول فرمانے والا اور نہایت مہربان۔ یہاں ایک چیز نوٹ کیجئے گا، شیطنت اور انسان، شیطان اور انسان میں جو بڑا فرق سامنے آیا کہ شیطان نے بھی اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، لیکن اس کے اوپر وہ اڑ گیا، ضد میں آ گیا، تکبر کا مظاہرہ کیا۔ خطا انسان سے بھی ہوئی، اللہ کا ایک حکم ٹوٹ گیا، لیکن اس نے پشیمانی سے توبہ کی ہے، اللہ کے آگے سر جھکا دیا اور اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ یہ انسانیت ہے، انسان سے خطا ہو سکتی ہے، بلکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کل بنی آدم خطاؤون، تمام ابنائے آدم جو ہیں سب خطا کار ہیں، کوئی چھوٹی خطائیں کرتا ہے، کوئی بڑی خطائیں کسی سے سرزد ہو جاتی ہیں۔ وخیر الخطائین التوابون، اور ان خطا کاروں میں بہترین وہ ہیں کہ پھر جو توبہ کریں اللہ کی جناب میں، پشیمانی کے ساتھ رجوع کریں اور استغفار کریں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قلنا اہبطوا منہا جمیعا، ہم نے حکم دیا کہ اترو سب کے سب اب نیچے یہاں پر، یعنی زمین میں، اور زمین کے لیے ہی بنایا تھا۔ خلیفۃ اللہ فی الارض، اللہ نے کہا تھا کہ میں ایک خلیفہ بنانے چلا ہوں۔ خلیفہ کہتے ہیں نائب کو، تو چنانچہ خلیفہ کا کام کیا ہے؟ اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون کو نافذ کرے، نیابت کرے، جیسے وائسرائے ہوا کرتا تھا۔ یہ ہے اصل میں جو انسان کو مقام دیا گیا اس زمین پر، کہ وہ اللہ کا نمائندہ ہے، اور اللہ کا قانون کو، اللہ کے دین کو، اللہ کے نظام کو قائم کرنا اس زمین پر اس کی ذمہ داری ہے۔ تو بہرحال اب اصل جگہ جو تھی اس کی طرف بھیج دیا۔ قلنا اہبطوا منہا جمیعا، ہم نے حکم دیا کہ سب نیچے اترو یہاں سے۔ فإما یأتینکم منی ھدی، تو جب تمہیں میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے۔ اب اس کو نوٹ کیجئے گا کہ آدم کو ایک چیز تو سکھا دی گئی، علم الاسماء، لیکن ایک رہنمائی آئے گی آسمان سے۔ فإما یأتینکم منی ھدی، جب آئے تمہارے پاس میری جانب سے کوئی رہنمائی اور ہدایت، گائیڈنس، فمن تبع ھدایا، تو جس نے اس گائیڈنس کی، اس رہنمائی اور ہدایت کی پیروی کی، اس کو فالو کیا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غم سے دوچار ہوں گے۔ وہ ہوں گے جو کامیاب ٹھہریں گے، جو صراط مستقیم پر چلنے والے ہوں گے اور آخرت میں کامیاب قرار پائیں گے۔ لیکن اس کے لیے کیا ہے؟ جو آسمان سے ہدایت آئے اس کو فالو کرنا ہوگا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور میری آیات کو جھٹلایا، آسمانی ہدایت کا انکار کیا، اولئک اصحاب النار، یہ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، رہیں گے اس میں ہمیشہ۔ تو یہ ہے وہ رکوع جس میں انسان کا جو مقام ہے اس زمین پر وہ معین کر دیا گیا۔ انسان خلیفۃ اللہ فی الارض ہے، اللہ کا نائب ہے اس زمین، اور یہ چارج پہلے جنات کے پاس تھا جو اب انسان کو دے دیا گیا۔ اب آگے براہ راست خطاب شروع ہوتا ہے بنی اسرائیل سے، یہود سے۔ بنی اسرائیل کون ہے اس کو سمجھ لیجئے، چونکہ یہ لفظ بار بار آئے گا۔
اسرائیل کی اولاد. اسرائیل سے مراد ہے حضرت یعقوب علیہ السلام. حضرت ابراہیم پر یہ دونوں جا کے مل جاتے ہیں، بنو اسماعیل اور بنو اسرائیل، اس لیے کہ حضرت ابراہیم کے بڑے بیٹے وہ تو ظاہر بات ہے کہ اسماعیل ہیں علیہ السلام، اور ان کی نسل میں بعد میں 2500 سال کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو رہی ہے. ادھر حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے دوسری بیوی سے اسحاق علیہ السلام، لیکن وہاں نبوت اور رسالت کا سلسلہ چلتا گیا. حضرت اسحاق کے بعد حضرت یعقوب ہیں ان کے بیٹے، وہ بھی نبی ہیں. ان کے جو 11 بیٹے تھے وہ بنی اسرائیل کہلاتے ہیں. حضرت یعقوب کا لقب اسرائیل تھا. چنانچہ یہ سارے جو ہیں یہ اس وقت بنی اسرائیل یہ اولاد ہیں حضرت یعقوب کی، یعنی نسل تو حضرت ابراہیم سے چل رہی ہے. حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق، حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب، اور ان کے 11 بیٹوں میں سے ایک کو نبوت ملی، وہ حضرت یوسف علیہ السلام. انہی میں پھر بعد میں جا کر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے اللہ کے رسول، یہ نبی تھے اور وہ اللہ کے رسول بن کر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہوئے. اور وہاں سے پھر بنی اسرائیل کی بحیثیت امت بنی اسرائیل کی تاریخ کا آغاز حضرت موسیٰ سے ہوتا ہے. لیکن یہ سب لوگ ہیں کون؟ یہ بنی اسرائیل ہیں، حضرت یعقوب کی اولاد ہیں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر انعام فرمائے. واوفوا بعہدی، اور تم میرے حصے کا عہد پورا کرو جو عہد تم نے مجھ سے کیا تھا. اوفی بعہدکم، میں پورا کروں گا وہ عہد جو میں نے تم سے کیا تھا. وایای فرحبون، اور مجھ ہی سے ڈرو. کسی اور سے ڈرنا جو ہے وہ مسلمان کے شایان نشان نہیں ہے. اگر تم واقعی اللہ کے ماننے والے ہو تو صرف مجھ سے ڈرو. بنی اسرائیل کا ذکر آپ دیکھیں گے اب یہاں سے جو شروع ہوا تو اگلے 10 رکوع تک چلے گا، 14ویں رکوع تک. اتنے اہتمام سے ان کا ذکر. اور یہی نہیں، اس کے بعد بھی آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے تو بہت تذکرہ ہے ان کا. کیوں ہے؟ وہ بھی ایک سابقہ امت مسلمہ تھی، اور ان کے ہاں ایک نہیں بے شمار نبی اور رسول آئے. وہ ایک بڑے عرصے تک اس زمین پر اللہ کے نمائندہ تھے، ریپریزنٹیٹو تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو ان کی باقاعدہ امت کا آغاز ہوا اور تورات ملی ہے، ان سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ سارا دور ہے 1400 سال. ان 1400 سالوں میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا کہ کوئی نہ کوئی نبی یا رسول ان کے درمیان میں موجود نہ ہو. ایک تسلسل تھا، کنٹینویشن. تو اللہ نے ان پر بڑے انعامات کیے تھے. وہ تو انبیاء کی اولاد تھے، اور اب سب سے بڑا امتحان ان کا ہو رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر. وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو آخری نبی آئے گا اور جس کی بڑی پیشین گوئیاں ہیں، جس کا بہت اونچا مقام ہے، جس کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے سابقہ آسمانی کتابوں میں، وہ بھی ہمارے میں سے کوئی ہوگا. اس لیے کہ پچھلے 2000 سال کی تاریخ یہ تھی کہ جو نبی اور رسول آ رہا تھا وہ بنی اسرائیل میں آ رہا تھا. اب یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا امتحان بن گیا. اب وہ بنی اسرائیل اپنے آپ کو کہتے تھے ہم اہل کتاب ہیں، ہم صاحب علم ہیں، ہمارے پاس بے شمار کتابیں ہیں، ہمارے پاس صحیفے ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے. اور یہ امی قوم ہے. بنی اسماعیل کو کہتے تھے یہ امی ہیں، ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، ان کے پاس نہ کوئی کتاب ہے نہ کوئی نبی. حضرت اسماعیل کے بعد سے کوئی نبی اور رسول ہی نہیں آیا. اب جس امتحان سے گزرا شیطان، جس کا ذکر ہم نے ابھی پڑھا ہے، اسی امتحان سے اب یہ گزر رہے تھے. یہ سمجھ رہے تھے کہ آخری نبی بھی ہم میں سے ہوگا اور ہماری یہ سپریمیسی برقرار رہے گی. اللہ نے وہ مقام و مرتبہ عطا کر دیا امیین کو، بنو اسماعیل کو. یہ ان کو کیسے ہضم ہو جائے؟ وہی بات انا خیر منہ، میں ان سے بہتر ہوں، میں برتر ہوں. تو بنی اسرائیل کو بھی یہ زوم تھا کہ ہم تو بہت برتر ہیں، سینکڑوں نبی تو ہماری اس نسل میں آئے ہیں. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس پہلے رکوع میں تو ان کو دعوت دی ہے، ذرا ہلکا ہاتھ رکھا ہے.
اور اس کے بعد ان کے جرائم کی ایک فہرست گنوا دی ہے، اور انہیں گویا کہ پھر معزول کر دیا گیا۔ اس سے پہلے تم اس زمین پر اللہ کے نمائندہ امت رہے ہو، لیکن تم نے جو کچھ کیا، تمہاری حرکتیں، تمہارے کرتوت، تمہاری بدعمالیاں، اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑنا، اب تمہیں معزول کیا جاتا ہے، اور اب ایک نئی امت کی تشکیل ہو رہی ہے، اور نئے اور آخری نبی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت وہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ بنو اسماعیل میں ہو رہی ہے، اب تمہیں ان پر ایمان لانا ہے۔ یہ آزمائش تھی جو بنی اسرائیل کے لیے آ گئی تھی، لہٰذا ان کا ذکر بہت تفصیل سے ہے، اور انہیں سمجھانے کے لیے بھی بہترین اسلوب اختیار کیا گیا ہے اس آیت میں، اس پہلے رکوع کے اندر۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ اس چیز پر کہ جو میں نے نازل کی ہے اور جو تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، یعنی اب اس قرآن پر ایمان لاؤ جو اب وہی نازل ہو رہی ہے۔ 3 قبیلے آپ کو معلوم ہے، یہود کے 3 قبیلے مدینہ میں آباد تھے، تو وہ تو امیڈیٹ نیبرز تھے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اہل مدینہ کے، اب خطاب ان سے ہے، اب اس پر ایمان لاؤ، اللہ کی وحی نازل ہو رہی ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور دیکھنا پہلے کفر کرنے والے مت بن جانا، تمہیں تو آگے بڑھ کر قبول کرنا چاہیے۔ یہ وہی نبی ہیں جن کے پیشین گوئیاں تمہاری کتابوں میں موجود ہیں، ان کی تعلیمات وہی ہیں جو تمام سابقہ نبی اور رسولوں کی تھی، تمہارے لیے تو کوئی چیز نئی ہے ہی نہیں، لہٰذا تمہیں سب سے آگے پہل کرنی چاہیے، نہ یہ کہ تم کفر کرنے والوں میں سبقت کرو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور مت خریدو میری آیات کے عوض تھوڑی سی قیمت یا تھوڑا سا فائدہ دنیاوی، اپنی دنیاوی چودراہٹ کے لیے گویا اس کا انکار نہ کر دینا جو حق آیا ہے تمہارے پاس۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور میرا ہی تقوی اختیار کرو، مجھ سے ڈرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور دیکھو حق پر باطل کا مرمہ نہ چڑھاؤ، گڑبڑ نہ کرو حق کو باطل کے ساتھ۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور مت چھپاؤ حق، سچی بات کو، حق بات کو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے، تمہیں سب کچھ معلوم ہے، تم خوب جانتے ہو حقیقت کو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اب یہ امت آ چکی ہے، اللہ کے وفادار بندے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، اور آپ پر مر مٹنے والے ہیں، جہاں آپ کا پسینہ بہے وہاں پر وہ خون بہانے کے لیے تیار ہیں، اور تم بھی اسی گروہ کے اندر شریک ہو جاؤ، اور اللہ کی آخری کتاب پر اور آخری رسول پر ایمان لے آؤ، یہ دعوت دی جا رہی ہے۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم لوگوں کو نیکی کے کاموں کا حکم دیتے ہو، مشورہ دیتے ہو۔ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور تم تو کتاب کی تلاوت کرتے ہو، تمہارے پاس کتاب موجود ہے، تورات موجود ہے۔ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ایک پیغام دے رہے ہیں بڑے خوبصورت پیغام میں کہ تمہارے لیے آزمائش تو سخت ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو بنو اسماعیل میں سے ہیں ان کو نبی اور رسول مان لینا جو ہے تمہارے لیے آسان نہیں ہے، تمہاری جو برتری کا تمہیں ذوم ہے وہ اس پر یقیناً بہت زد پڑتی ہے اس سے، لیکن یہ کہ حق بات کو مانو، تسلیم کرو، اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، اس طریقے سے جو ہے وہ تمہارا اللہ تعالیٰ تمہارا دل کھولے گا۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور اگرچہ یہ نماز بہت بھاری ہے مگر انہی پر کہ جو عاجزی کرنے والے ہیں، جو ڈرنے والے ہیں۔ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ، وہ لوگ کہ جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں، انہیں یقین کی حد تک یہ گمان ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کر کے رہیں گے۔ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور بالآخر انہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اگلے رکوع سے اب ذرا انداز بدلتا ہے، خطاب بنی اسرائیل سے ہی ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم،
اے اسرائیل کی اولاد، ہے بنی اسرائیل، یاد کرو میری وہ نعمتیں جو میں نے تم پر انعام فرمائیں۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تمہیں فضیلت عطا کی تھی تمام جہان والوں پر۔ تم 2000 برس تک اس زمین پر اللہ کے نمائندے رہے، تمہارے اندر اس نسل کے اندر سینکڑوں نبی آئے، بے شمار رسول آئے، کتنی کتابیں اللہ نے تمہیں عطا کی ہیں۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اب یہاں تھوڑا وارننگ کا انداز، اور ڈرو اس دن سے کہ جس دن کوئی نفس کسی دوسرے کے کام نہیں آ سکے گا۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ اس کی طرف سے کوئی شفاعت، کوئی سفارش قبول کی جائے گی۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ اس کی طرف سے کوئی اس سے لیا جائے گا کوئی معاوضہ، کوئی فدیہ کہ اس کو دے کر وہ چھٹ جائے۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی انہیں کوئی مدد پہنچے گی کسی بھی جانب سے۔ ڈرو اس دن سے، ایک دن اس دن اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ اس ڈرنے کے نتیجے میں تم قرآن پر ایمان لاؤ گے، ورنہ تمہارا پندار جو ہے غرور نفس وہ تمہیں روک رہا ہے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب ہم نے تمہیں نجات دی تھی، اب ذرا یاد کرو جو اللہ کے احسانات ہوئے، جب ہم نے تمہیں بچایا تھا، نجات دی تھی تمہیں آل فرعون سے۔ یسومونکم سوء العذاب، جو چکھاتے تھے تمہیں بدترین عذاب کا مزہ۔ یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے۔ ویستحیون نساءکم، اور باقی زندہ رکھتے تھے تمہاری عورتوں کو۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور یقیناً اس میں ایک بڑی آزمائش تھی تمہارے لیے تمہارے رب کی جانب سے۔ اب اللہ نے اپنے احسانات ان پر گنوانے شروع کیے ہیں کہ میں نے کیا کیا احسانات کیے اور تم نے کیا کیا۔ چارج شیٹ آ رہی ہے آگے ان کے خلاف۔ یہ واقعہ جو ہے تفصیل سے بعد میں آ جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی ہے، اور اس زمانے میں فرعون کو کسی نے یہ بتا دیا تھا کہ بنی اسرائیل کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو لے ڈوبے گا، چنانچہ اس نے حکم دے دیا تھا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو بنی اسرائیل کے گھرانوں میں، اور یہ دور وہ تھا جب بنی اسرائیلی جو ہیں لاکھوں کی تعداد میں مصر میں تھے، اور فرعون اور آل فرعون کی غلامی کے شکنجے میں جکڑے ہوئے تھے۔ یہ چیزیں آگے ریویل ہوں گی کہ وہ مصر پہنچے کیسے، وہ حضرت یوسف کے قصے میں بات واضح ہو جائے گی، انشاءاللہ وہاں پہ ہم پڑھیں گے۔ لیکن اسی کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ تم فرعون کی غلامی کے شکنجے میں تھے، اور وہ تم پر ایک کے بعد دوسرا عذاب مسلط کر رہا تھا، اور حکم دے دیا کہ ہر بچہ جو نیا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے، تاکہ اس کو وہ جو خواب آیا تھا وہ خواب کہیں سچ ثابت نہ ہو جائے۔ اب ظاہر بات ہے کہ جو کتنا ظلم ہے، کتنی بے انصافی ہے، اور جو ان کے ساتھ ہو رہی تھی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو پھاڑ دیا۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، تو ہم نے تمہیں نجات دے دی، سمندر پھٹ گیا، اس میں سے رستہ نکلا، تم خیریت سے گزر گئے، اور فرعون کے لشکر تمہارے تعاقب میں تھے، وہ سمندر میں داخل ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے سمندر کو برابر کر دیا، انہیں غرق کر دیا۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے غرق کر دیا آل فرعون کو۔ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے، تمہاری نگاہوں کے سامنے یہ معجزہ ہوا ہے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا تھا، وعدہ لیا تھا 40 راتوں کا۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، اور پھر تم نے اس کے جانے کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ اس کا تفصیلی ذکر بھی بعد میں آئے گا، سورۃ طٰہٰ میں آئے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، انہیں وہاں تورات عطا ہو رہی تھی، اس کے لیے 40 دن کے لیے گئے تھے۔ پیچھے سے قوم نے ایک بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، اور وہ بچڑا جو ہے ایک جادوگر نے بنایا تھا، سونے کے زیورات کو بچڑے کی شکل میں ڈھال کر، اور ان سے کہا تھا کہ یہ تمہارا رب ہے۔ اور یہ بنی اسرائیل جو ہیں ان کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اس فتنے کے اندر بہہ گئی، اور انہوں نے اس کی پرستش شروع کر دی۔ ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون، اور تم نے انتہائی ظلم اور زیادتی کا مظاہرہ کیا۔ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك، اور پھر ہم نے درگزر کیا تم سے اس کے بعد بھی، معاف کر دیا۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا احسان مانو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی تھی اور فرقان شریعت دی تھی۔
لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہیاب ہو جاؤ، ٹوٹل گائیڈنس تمہیں بھی دی گئی تھی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، اور جب کہا موسیٰ نے علیہ السلام اپنی قوم سے، یا میری قوم، تم نے بچڑے کو معبود بنا کر بہت بڑے ظلم کا ارتکاب کیا ہے، بڑی زیادتی کی ہے۔ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، تو اب توبہ کرو اپنے رب کے حضور۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو قتل کرو۔ یہ ایک سزا تھی جو قوم کو دی گئی، سخت سزا تھی کہ اتنا بڑا جرم کیا ہے تم نے بچڑے کی پوجا کر کے، اب اس کا ازالہ کیا ہے، کمپنسیشن کیا ہے، کہ جو لوگ بچڑے کی پوجا کے مرتکب ہوئے ہیں، جنہوں نے بچڑے کو پوجا ہے، ان کے جو عزیز اور جو ان کے رشتہ دار ہیں، وہ اپنے ہاتھ سے ان کو قتل کریں، ان مجرمین کو۔ اور بڑے پیمانے پر پھر پرچنگ ہوئی تھی، یہ اس کو نافذ کیا گیا تھا تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرمائے، چنانچہ اس پروسیس سے وہ گزرے تھے۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، پس اپنے ہی لوگوں کو قتل کرو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، اور کہا جاتا ہے کہ 3000 اسرائیلی جو ہیں پھر اس طرح سے قتل ہوئے، واللہ اعلم۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے تمہارے پروردگار کے نزدیک۔ فَتَابَ عَلَيْكُمْ، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اپنی عنایات کے ساتھ متوجہ ہوا تم پر، تمہاری توبہ قبول فرما لی۔ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یقیناً وہ انتہائی توبہ کا قبول فرمانے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، اور ذرا یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ، ہم تو تمہاری بات کا یقین نہیں کریں گے کہ جب تک کہ ہم اللہ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں، روبرو، تب ایمان لائیں گے ہم۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، یہ بھی ایک موقع پر ہوا تھا، کچھ سرداروں کو لے کر وہ گئے تھے اجتماعی توبہ کے لیے کوہ طور پر۔ وہاں ان لوگوں نے ڈیمانڈ کر دی کہ ہم تو تمہاری بات تب مانیں گے جب اللہ کو ہم سامنے بھی دیکھیں۔ اب ایسے ایسے مطالبات تھے ان کے، تو فرمایا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تمہاری اس گستاخی پر آ پکڑا تمہیں ایک کڑک نے، صاعقہ شدید کڑک، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے، اور اس کے نتیجے میں ان پر وقتی طور پر موت طاری ہو گئی۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا، پھر ہم نے تمہیں اٹھا کھڑا کیا تمہارے اس مرنے کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تمہارے اوپر سایہ کیے رکھا تھا ابر کا، بادل کا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے نازل کیا تھا تم پر من اور سلوہ۔ یہ بھی ان کی تاریخ کے بڑے اہم ایونٹس ہیں، واقعات ہیں جن کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ کیا کیا انعامات اللہ نے تم پر فرمائے ہیں۔ یہ جب مصر سے نکلے ہیں، فرعون کی جو بھی غلامی تھی اس سے نجات پا کر، تو یہ گئے صحرائے سینا میں، لاکھوں کی تعداد میں تھے بنی اسرائیلی، اور وہاں پر ظاہر بات ہے کہ صحرا کی سخت دھوپ، تمازت، تو اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی رہی کہ ان کے اوپر صحرا کے اندر مستقل بادل جو ہے وہ انہیں سایہ فراہم کرتا تھا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور پھر یہ کہ اب کھانے پینے کا مسئلہ، لاکھوں افراد کیا کھائیں، کہاں سے کھائیں، اس کا بھی حل کر دیا تھا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے تم پر من اور سلوہ نازل کیا۔ من جو ہے وہ کوئی دانے دار چیز ہوتی ہے، شبنم کی طرح، صحرا کی ٹھنڈی ریت پر صبح کو پڑی ہوئی انہیں ملتی تھی، جیسے شبنم کے قطرے ہوں، اور دانے دار سی وہ کوئی شے تھی، اور اس کے اندر مٹھاس تھی۔ تو ایک یہ وہ چیز تھی جو ان کو عطا ہوئی۔ اور سلوہ جو ہے یہ بٹیر کی قسم کا کوئی صحرائی پرندہ تھا جو بہت وافر مقدار میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مہیا کر دیا، اور اس طریقے سے وہ اپنی غذائی ضروریات پوری کرتے رہے من اور سلوہ کے ذریعے سے۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں بطور رزق عطا کی ہیں۔ وما ظلمونا، اور انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم ڈھاتے رہے، یعنی اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے انہوں نے ناشکری کا روش اختیار کی اور سارا نقصان اپنا ہی کیا۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ،
اور یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ داخل ہو جاؤ اس بستی میں، ایک موقع پر انہیں حکم ہوا فلاں شہر میں داخل ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ یہ نے تمہارے لیے لکھ دیا، عطا کر دیا ہے۔ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اور پھر اس میں تم کھانا اس میں سے کھانا، یعنی جو بھی وہاں پر غذائی ذخیرے ہوں گے، با فراغت جو چاہو گے وہ تمہیں ملے گا۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور شہر کے دروازے میں داخل ہونا سر کو جھکائے ہوئے سجدے کی حالت میں۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور اس وقت تمہاری زبان پر الفاظ ہونے چاہیے حِطَّةٌ۔ حِطَّةٌ جو ہے یہ اس کا مطلب ہے کہ پروردگار ہمیں معاف فرما دے، یہ اصل میں مغفرت کے لیے کلمات ہیں، پروردگار بخش دے، ہمیں معاف فرما دے۔ نغفر لکم خطایاکم، تاکہ ہم تمہاری کچھ خطاؤں کو معاف کریں۔ وسنزید المحسنین، اور ہم عنقریب زیادہ بھی دیں گے حسن عمل کا مظاہرہ کرنے والوں کو۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، تو بدل ڈالا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا اس بات کو کہ جو ان سے کہی گئی تھی، دوسری بات سے بدل دیا۔ انہیں کہا گیا تھا کہ کہو حنطہ، یعنی کلمہ استغفار ہے، پروردگار معاف فرما دے، یعنی ان سے کہا گیا تھا کہ تم کہو گے حطۃ، یعنی استغفار، معافی، پروردگار معاف کروا دے، لیکن انہوں نے اس کی بجائے حنطہ کے الفاظ زبان سے نکالے، جس کا مطلب یہ تھا کہ ہمیں تو گندم چاہیے، گیہوں چاہیے۔ یہ ہے جو گستاخیاں وہ کرتے رہے۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم نے ان ظالموں پر جنہوں نے یہ زیادتی کی تھی آسمان سے ایک عذاب نازل کیا، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اس لیے کہ وہ نافرمانی کر رہے تھے، فسق اور فجور کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب کہ پانی طلب کیا قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اسی صحرا کے اندر اب ایک بہت بڑا ایشو جو تھا وہ پانی کا بھی تھا، چنانچہ قوم نے جو ہے وہ مطالبہ کیا کہ اب پانی کہاں سے ملے گا، بلکہ تورات میں اس کی تفصیل یہ ہے کہ پوری قوم حضرت موسیٰ کو مارنے پر تل گئی کہ ہمیں کہاں مروا دیا، یہاں پر تو نہ پانی ہے نہ کھانے کو کچھ ہے، اور سب سے بڑا مسئلہ تو پانی کا ہے۔ تو یہ ایک شکل بنی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، فَقُلْ نَضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے کہا، حکم دیا کہ اے موسیٰ اپنے عصا سے ضرب لگاؤ فلاں چٹان پر، پتھر پر۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو پھوٹ نکلے اس میں سے 12 چشمے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، اور ہر قوم نے معین کر لیا اور جان لیا اپنا اپنا گھاٹ۔ دیکھیے 12 چشموں میں کیا حکمت تھی کہ بنی اسرائیل کے وہ 12 قبیلے تھے، ہر ایک کے لیے ایک ایک چشمہ الاٹ کر دیا گیا تاکہ کوئی جھگڑا نہ ہو۔ یہ اللہ نے معجزانہ طور پر جو ہے وہ صحرا کے اندر ان کے لیے پانی کا انتظام فرما دیا۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو اللہ کے اس رزق میں سے۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں مت بڑھو فساد مچاتے ہوئے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، یہ من اور سلوا کھا کھا کر اکتا گئے ہیں، اب جو ہے اس پر ہمارے اب گزارا نہیں ہے۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، تو دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ نکالے ہمارے لیے اس زمین میں سے جو چیزیں زمین اگاتی ہے، جو سبزیاں ہیں وغیرہ، من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، یعنی سبزیاں، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز، یعنی اب انہیں وہ چخارے یاد آنے لگے، اور من اور سلوا جو ہے انہوں نے کہا کہ اب مزید ہم نہیں کھا سکتے، اب یہ چیزیں ہمیں درکار ہیں۔ قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، فرمایا کہ کیا تم بدلے میں لینا چاہتے ہو ان چیزوں کو کہ جو گھٹیاں ہیں اس کے مقابلے میں کہ جو اعلیٰ اللہ نے تمہیں عطا کر دی تھی۔ اہبطوا مصرا، اب کسی شہر میں داخل ہو جاؤ، اترو، پڑاؤ کرو کسی شہر میں، فإن لکم ما سألتم، تو پھر تمہیں وہاں پر ملے گا جو تم نے طلب کیا ہے، جس کا سوال کیا ہے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ان پر ڈال دی گئی
تھوپ دی گئی ذلت اور مسکنت، وباؤوا بغضب من اللہ، اور وہ لوٹے اللہ کا غضب لے کر۔ یعنی یہ جو وہ حرکتیں کرتے رہے ہیں جس کی پوری تفصیل یہاں پر بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے ساتھ جو مذاق یہ کرتے رہے ہیں، جس طرح کی گستاخیاں کرتے رہے ہیں، جس طرح سے نافرمانیاں کرتے رہے ہیں، اور اللہ نے ان پر کیا کیا انعامات نہیں کیے، تو اس کے نتیجے میں بالآخر ان پر ذلت اور مسکنت کا عذاب مسلط کر دیا گیا، پھر دنیا میں ان کی خوب پٹائی ہوئی۔ وباؤوا بغضب من اللہ، اور وہ لوٹے اللہ کا غضب لے کر۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس لیے ہے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کیا کرتے تھے۔ نوٹ کرنے کی بات ہے، انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ تورات کو ہم اللہ کی کتاب نہیں مانتے، انہیں تو فخر تھا کہ ہمارے پاس تورات جیسی کتاب ہے، شریعت ہے، وہ اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے تھے۔ جیسے ہمیں بھی فخر ہے کہ ہمارے پاس قرآن ہے، ہم بہت اسے اہتمام سے ریشمی جلدان میں لپیٹ کر طاق میں اوپر رکھ دیتے ہیں کہ کسی کا ہاتھ نہ پہنچے۔ چنانچہ انہوں نے تورات کا انکار کبھی نہیں کیا۔ انکار کس کا کیا؟ ان احکامات کو ماننے سے انکار کیا جو تورات میں ان کے لیے اترے تھے۔ شریعت نہیں چاہیے ہمیں، جیسے آج ہم بھی کر رہے ہیں۔ 65 سال سے زیادہ ہو گئے پاکستان کو آزاد ہوئے، جس ملک میں اللہ کا دین قائم نہیں ہے، شریعت نافذ نہیں ہے، ہمیں نہیں چاہیے۔ ہاں، مکمل کتاب، اتنی اعلیٰ کتاب، اتنی کامل شریعت تو کسی امت کو ملی نہیں تھی جو ہمیں ملی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ صرف عجائب گھر میں رکھنے کے لیے، لائبریری میں رکھنے کے لیے؟ کہاں ہے اللہ کا دین؟ چنانچہ جب انہوں نے یہ معاملہ کیا تھا اپنے دین اور شریعت کے ساتھ تو ان پر ذلت اور مسکنت کا عذاب مسلط کر دیا گیا۔ آج وہ عذاب ہمارے سروں پر مسلط ہے، پہچان لیجیے۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا تھا۔ انکار اس معنی میں نہیں کیا تھا کہ تورات کو ماننے سے انکار کیا ہو، بلکہ ان احکامات پر عمل کرنے سے انکار کیا تھا۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور انبیاء کو بھی وہ قتل کرتے رہے ہیں ناحق۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا، یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے نافرمانی کی اللہ کی۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر سود کو نہیں چھوڑتے تو پھر مجھ سے اور محمد سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تم اللہ سے رحمت کی دعائیں مانگتے ہو اور اللہ اور رسول تمہارے خلاف حالت جنگ میں اگر سود نہیں چھوڑتے۔ یہ ہے عصیان، اور ہم نے طے کر رکھا ہے کہ سود نہیں چھوڑنا۔ پوری ملک کی معیشت اوورال کس پہ چل رہی ہے؟ ساری سودی معیشت ہے۔ تو ذالک بما عصوا، اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون، اور وہ تھے حد سے بڑھنے والے، حد سے تجاوز کرنے والے۔ جو پابندیاں اللہ نے معین کر دی ہیں، یہ شریعت کا دائرہ، اس سے باہر نہیں نکلنا، اس کو پھلانگ جانے والے۔ آج ہمارے ہاں عریانی اور فحاشی کا جو سیلاب آیا ہوا ہے، اسے آپ کیا کہیں گے؟ اس کا کوئی تعلق ہے ہمارے اس دین اور اسلام کے ساتھ؟ ہاں، یہ تعلق ضرور ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ یہ سب کچھ شیطانی حرکتیں ہیں، قرآن تو یہ بتا رہا ہے۔ اور اس شیطنت کو اور اس شیطنت کے طوفان کو جو ہے وہ ہم نے اس کے لیے اپنے گھروں کے اور پورے ملک کے دروازے کھول دیے۔ یہ ہے ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اللہ کے احکام سے اور وہ حد سے بڑھنے والے تھے۔ نتیجتاً ذلت و مسکنت کا عذاب ان پر آیا، اور وہی ذلت و مسکنت کا عذاب اس وقت پوری امت مسلمہ پر اور خاص طور پر پاکستان پر ہے، اور اس سے نکلنے کا راستہ بھی یہ قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے۔ انشاءاللہ وہ آگے آئے گا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر۔